مولاي صل وسلم دائما ولا خير إلا خيره وهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام احباب محبت عقیدت الفطر پیار سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے ہیں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کے بے شمار انعامات و احسانات ہم انسانوں پر ہیں. خصوصاً اس کے انعامات و احسانات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا. کروڑہ درود و سلام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جنہیں اللہ نے اپنا محبوب ہونے کا شرف بخشا. برادران اسلام، یہ مہینہ اسلامی قمری سال کا 11واں مہینہ ہے. یہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا. اسلام میں 4 مہینے حرمت والے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جب سے زمین و آسمان بنے ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جن کا بھی ذکر ہوا یہ حرمت والے. یہ جو 11واں مہینہ ہے اسے ذوالقعدہ کہتے ہیں، جو 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ذو اور قعدہ. ذو کا معنی ہے والا اور قعدہ کا معنی ہے بیٹھنے والا. اگلا مہینہ ہے ذوالحجہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. ذو کا معنی ہے والا اور حج سے ہے کہ حج والا مہینہ. اس مہینے کو ذوالقعدہ اس لیے کہتے ہیں کہ کفار اس مہینے میں اپنے ہتھیار رکھ دیتے تھے، جنگیں چھوڑ دیتے تھے اور بیٹھ جایا کرتے تھے. اسی بنا پر اس کو ذوالقعدہ کہتے ہیں. اس مہینے کی حرمت کی کئی وجوہ ہیں. سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا ذکر کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا زمانہ بدل کر اپنی حالت اور حیت پر آ گیا کہ سال میں 12 مہینے ہیں اور 4 مہینے حرمت والے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا، لڑائی کرنا ممنوع تھا. اب یہ لڑائی کی اور جنگ کی اجازت تو دے دی گئی، یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ مہینے احترام والے رہے. چونکہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، اسی بنا پر آج تک ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا جاتا. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ذوالحجہ ذوالقعدہ میں لوگ حج کے لیے تیاری کرتے، سفر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور راستے کا پرامن ہونا یہ بڑا ضروری تھا. اس لیے فرمایا کہ ان مہینوں میں تم نے جنگ نہیں کرنی، ان مہینوں میں قتال نہیں کرنا، تاکہ لوگ کم از کم حج کو بآسانی اور باامن طریقے سے کر سکیں. اور ایک بات اور کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں 4 عمرے فرمائے اور ایک حج کیا. یہ جتنے عمرے سرکار نے کیے، 4 عمرے کیے، 3 عمرے آپ نے ذوالقعدہ میں کیے اور ایک عمرہ آپ نے اگرچہ ذوالحجہ میں کیا مگر اس کا احرام بھی 26 ذوالقعدہ کو باندھا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کی ہے، اور آپ نے ذوالقعدہ میں عمرے کیوں کیے؟ اس لیے کہ لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ تصور کرتے تھے، جس طرح سفر کے بارے ہے یہ خالی مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، ذوالقعدہ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں شادیاں نہیں کرنی، منحوس مہینہ۔ کیوں منحوس ہے، کیوں خالی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا پہلا یعنی شوال، اس کی یکم کو بھی عید ہے، اس کا بعد ذوالحجہ اس کی 10 کو بھی عید ہے، درمیان میں یہ خالی مہینہ ہے، اس میں عید کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ منحوس مہینہ ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے شادیاں نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں 2 شادیاں فرمائیں۔ آپ کی پہلی شادی اس مہینے حضرت میمونہ سے ہوئی، دوسری شادی حضرت زینب بنت جحش سے ہوئی۔ یہ شادیاں آپ نے اس لیے کی تاکہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ رہے کہ اگر اس مہینے کو شادی کرتا ہے تو اس کی شادی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو حج کا تذکرہ چلا، ہر مسلمان پہ، مرد و عورت پہ حج کرنا یہ فرض ہے۔ خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے، لیکن اگر اس پہ حج فرض ہو جائے اور شوہر اجازت نہ دے، عام طور پہ حکم یہ ہے شوہر اجازت نہ دے تو خاتون گھر سے باہر نہیں جا سکتی، عمرے کے لیے نہیں جا سکتی۔ لیکن حج چونکہ فرض ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے اور محرم بھی موجود ہے، اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا والد ہے اور وہ حج پہ جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں آؤ بھائی تم پہ حج فرض ہے، تم بھی حج کے لیے آؤ۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ اس معاملے میں اگر شوہر اس کو منع کرتا ہے پھر بھی وہ حج پہ جائے تو وہ حج پہ جا سکتی ہے، اس لیے کہ معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اگر خامد کہے تم نے یہ فرض نماز ادا نہیں کرنی تو اس کی بات نہیں مانی جائے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ اگر اس پہ حج فرض ہو اور شوہر خامد اس کو روکنے والا ہو تو اس کی بات نہیں مانی جائے بلکہ وہ حج کے لیے روانہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تم پہ فرض ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے، پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دوں ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جائے اور تم میں استطاعت نہ ہو، لہٰذا حج زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض ہے۔ حج کی بات چلی، بلخ کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی، عام طور پہ لوگ انہیں شفیق بلخی کہتے ہیں، اصل نام تھا ان کا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی۔ ساری زندگی پیسے جوڑے، پیسے اکٹھے کیے کہ حج پہ جاؤں۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت صاحب حج پہ جا رہے ہیں تو آدھا بلخ تیار نہ ہو گیا کہ مناسک حج ہم ان کے ساتھ ادا کریں۔ تو مناسک حج مشکل ہیں اور حج ایک مشکل عبادت ہے، یا تو عبادت مالی ہوتی ہے جس طرح صدقہ و خیرات کر دو، یا بدنی ہوتی ہے نماز پڑھ لو۔ حج دونوں طرح کی عبادت ہے، مالی بھی ہے بدنی بھی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کی قوت بھی صرف ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے حضرت صاحب کے ساتھ حج کریں گے، تو آدھا بلخ تیار ہو گیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا، لوگ سامان لے آئے، پیدل حج ہوتے تھے، جناب شقیق بلخی آئے اور کہنے لگے دوستو میری طرف سے معذرت ہے، میں حج پہ نہیں جا سکتا۔ لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کچھ لمحات خاموش رہے، پھر چمگوئیاں ہونے لگی، اچھا ہمیں پھنسا دیا، خود نہیں جا رہے، انہوں نے جانا ہی نہیں تھا، یہ تو ایسے تو نہ کرتے، ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب سب کی سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ خیر سر جھکایا اور گھر روانہ ہو گیا۔ قافلہ حج پہ چلا گیا تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں حجاج نہیں ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں حجاج ہوتے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں کسک تھی کہ ہم نے ایک نیک بندے کے ساتھ حج کرنا تھا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت پیدا کر دیتا۔ قرآن کہتا ہے یہ جو دلوں میں محبت ہے تم پیدا نہیں کر سکتے، اللہ پیدا کرتا، اور جس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے، لوگ لاکھ مخالفت کریں، اس کی محبت کسی کے دل سے نکالی نہیں جا سکتی۔ لیکن 1000 سال ہونے کو آگے ہیں، حضرت سید علی بن عثمان حجویری ہیں، سید شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، حضرت
معین الدین چشتی جمیری ہیں، حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جو متفقہ طور پہ اللہ والے ہو گزرے ہیں۔ اس لیے کہ جو دھوکہ باز شخص ہوتا ہے نا، فراڈی آدمی ہوتا ہے، اس کا فراڈ، اس کا دھوکہ زیادہ چل نہیں سکتا۔ 2 نمبر شخص وہ کتنی دیر چل سکے گا؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 1 دن تو ایکسپوز ہو جائے گا۔ ہزار سال ہو گئے ہیں، آج تک لوگوں نے انہیں اللہ کا ولی تسلیم کیا، ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔ جس طرح حدیث مصطفیٰ ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ مولا حاضر، اے جبریل اب فرشتوں کے پاس جا اور جا کے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ فرشتے بھی محبت شروع کر دیتے، اے جبریل اب دنیا پہ جاؤ، اعلان کرو اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اب جبریل عرض گزار ہوتے ہیں، مولا میں اعلان تو کر دوں، میرا اعلان سنے گا کون؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جبریل اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا میں پروردگار کا کام ہے۔ پھر اللہ محبت پیدا کر دیتا۔ تو جناب شقیق بلخی کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی۔ کسک تھی، لوگ چلے گئے، جب حج سے فارغ ہوئے تو ایک صوفی صاحب کو خواب میں کچھ فرشتوں کا جھرمٹ نظر آیا اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ بھی اتنے 1000 لوگوں نے حج کیا۔ اچھا، کتنے لوگوں کو قبول ہوا؟ اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ اچھا، سب کا حج قبول ہو گیا کہ سب کا حج قبول ہو گیا؟ وہ کیسے؟ شقیق بلخی کے حج کی وجہ سے اللہ نے سب کا قبول کر لیا۔ بڑے حیران ہوئے، صبح اٹھے تو چند ان کے سنجیدہ دوست تھے، ان سے کہنے لگے، یار خواب میں نے رات کو یہ دیکھا ہے، ہو سکتا ہے حضرت صاحب نے ہمارے ساتھ سفر کرنا مناسب نہ سمجھا، کسی اور قافلے کے ساتھ وہ حج کے لیے آگے، حج انہوں نے کیا، اس لیے کہ میرا وجدان کہتا ہے یہ خواب جھوٹا نہیں ہے۔ اچھا چلو بلخ چلیں گے تو جا کے معلوم کر لیں گے۔ جب واپس بلخ آئے تو جناب شقیق بلخی حجاج کے استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، جو حج یا عمرے کے لیے جائے اس کو چاہیے وہ دوست احباب سے مل کے جائے، اور جب واپس آئے تو دوستوں کو چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے وہ ملاقات کے لیے جائے۔ پہلے ہوتا تھا ساری زندگی لوگوں نے پیسے جوڑے اور پھر حج یا عمرے کے لیے گئے، 6 مہینے، سال کا حج ہے تو چاہ چڑھا ہوتا تھا۔ تو اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، عمرہ رمضان شریف میں کرنا ہے، 2 دن کے لیے جا رہے ہیں، 6 دن کے لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، تو میں بھی جاؤں گا۔ تو وہ جو اندر وہاں کا ایک حب ہے، وہاں کی محبت ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ ہم پچھلے سال حج پہ گئے تو ایک صاحب کہنے لگے، تسی کنے عمرے کیتے نے؟ میں کہا ایک ہی کیتا ہے۔ اچھا ایک ہی کیتا ہے، میں 14 کھڑکا لینے 14 عمرے کر لیے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ حالانکہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں اور ہم حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا، تو ہمیں ایک قربانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ قربانی حج کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی اکیلے حج پہ جا رہا ہے، حج افراد کر رہا ہے، اس پہ قربانی لازم نہیں ہے۔ قربانی کیوں ہوتی ہے؟ ساتھ میں عمرہ ملایا، یعنی ایک ٹکٹ میں آپ نے 2 مزے لیے ہیں، عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا۔ چونکہ آپ نے حج کے ساتھ عمرہ ملایا ہے، اس لیے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ تو ایک عمرہ ملا ہو تو قربانی ہے، تو 14 کھڑکا لیے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ لوگوں کے نزدیک حج اور عمرے کی اہمیت باقی رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 4 عمرے کیے اور ایک حج فرمایا، اور یہ 4 عمرے ذوالقعدہ میں کیے۔ جو آخری عمرہ تھا کیا ذوالحجہ میں ہے، اس کا احرام آپ نے ذوالقعدہ میں باندھا، اس مہینے میں جو چل رہا ہے۔ تو لوگ واپس آئے، جناب شقیق بلخی سے کہتے ہیں، جناب مبارک ہو آپ کو، کیا ہوا؟ آپ نے حج کیا؟ کہ جی میں نے تو حج نہیں کیا۔ نہ ایسی بات تو نہ کریں، آپ نے ہمارے ساتھ سفر نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معلوم نہیں ہے آپ حج پہ گئے تھے؟ فرمایا میں حج پہ نہیں گیا، اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی بات کر رہے ہو، میں تو حج پہ نہیں گیا۔ انہوں نے اپنا خواب منوان بیان کر دیا۔ حضور والا کہا گیا ہے کہ آپ کے حج کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ تو جناب شقیق کہنے لگے کہ میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی، وہ بتا دیتا۔ میں نے رخت سفر باندھا، ساری زندگی میں نے پیسے اکٹھے کیے، پائی اکٹھی کی، روپیہ اکٹھا کیا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، حج بیت اللہ کروں۔ جب پیسے اکٹھے ہوئے تو
تو میں نے اعلان کیا جی حج پہ جا رہا ہوں، اس لیے کہ فرض ہے، اور فرض جب بھی ادا کرنا ہو تو اعلان کیا جاتا، سب کے سامنے فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میں نے اعلان کر دیا۔ اگلے روز قافلہ روانہ ہونا تھا، زوجہ میری حاملہ تھی، ساتھ والے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ میری زوجہ کہنے لگی کہ ذرا جاؤ تو برتن لے جاؤ اور ساتھ گھر والوں سے کہو ایک کولی میں تھوڑا سا شوربہ مجھے بھی ڈال دو۔ اشتہا ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے برتن لیا، دروازہ بجایا تو خاتون خانہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا باجی یہ آپ تھوڑا سا گوشت دے دیں، آپ کے گھر گوشت بن رہا ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی اور کہا بھائی صاحب یہ جو میں نے سالن بنایا ہے یہ میرے لیے تو حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، ایک چیز آپ کے لیے حلال ہمارے لیے حرام کیسے؟ وہ کہنے لگی شقیق بات یہ ہے کہ آج کئی دن ہو گئے ہیں میں نے اور میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، گھاس پھوس ہے وہ ہم کھا کے گزارا کرتے ہیں، قریب تھا کہ بچے میرے مر جاتے۔ میں آج پریشان حال گھر سے باہر نکلی، ایک مردار پڑا دیکھا، میں نے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کا اٹھایا، اتارا، گھر لے آئی، اس کو آج میں نے بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی مضطر ہو تو حرام اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو میں میرے بچے مرنے والے تھے اس لیے مجھ پر یہ حلال ہے، تجھ پر یہ حرام ہے۔ جب اتنی بات سنی تو پاؤں تلے سے زمین نہ سرک گئی، الٹے قدموں واپس آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ زوجہ کہنے لگی یہ شقیق کیا ہوا ہے، کیا اس نے سالن نہیں دیا؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ جتنے پیسے جمع کیے تھے حج کے لیے وہ اٹھائے اور اٹھا کے اس خاتون خانہ کو دی اور کہا بہن تو گھر کا جتنا بھی راشن لے کے آنا چاہتی ہے لے آ، یہ 2-3 مہینے تجھے کافی ہوں گے۔ پیسے دیے اور واپس آیا۔ جب تم چلے گئے نا میں ساری رات روتا رہا کہ اب کہاں حج میری قسمت میں، اب کہاں جا سکتا ہوں۔ شاید اسی صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حجاج میں شامل کر دیا۔ وہ جتنے آئے تھے وہ کہنے لگے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے ہمارا وجدان کہتا ہے اللہ نے تیری اسی نیکی کے صدقے تیرا حج قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار سارے کا سارا نیت پر ہوتا، اگر نیت خالص ہے تو اللہ عمل بھی قبول کر لیتا، تھوڑا سا عمل ہے اللہ اس کو بھی قبول کرتا، اور نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں دھوکہ ہے، نیت میں دغا بازی ہے تو دغا باز آدمی زیادہ چلتا نہیں ہے، اس کے اعمال سارے کے سارے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حسن نیت والوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے جن کے لیے دنیا بھی بہتر ہے، جن کے لیے قبر بھی بہتر ہے اور جن کے لیے آخرت بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔